عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ عید کے دن کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب کی زبانی۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان یہ اللہ کا فضل ہی تو تھا، تمہیں کھلا پلا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہی تو تھی، تمہیں صحت اور تندرستی دیا یہ اس کی رحمت ہی تھی، تو یہ فضل اور یہ رحمت ہے۔ لیکن سب سے بڑی رحمت جب تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ کریم کی ذات پاک ہے، اور جب وہ آئے تو سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، چاہے عید الفطر ہو یا بقرعید ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ عید الفطر معلوم ہوتی نہ عید الاضحیٰ معلوم ہوتی، یہ سب معلوم ہوئی ہیں اگر تو آمنہ کے لال کے صدقے میں معلوم ہے۔ ہاں، ہمیں رمضان پتہ چلا ہے، عید پتہ چلی ہے، تو کس کی بدولت؟ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے نہ بتاتے تو کون سے رمضان کا تصور تھا، کون سی عید پتہ چلتی؟ اسی لیے حاصل کلام تو یہ ہے میرے عزیزو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آج عید اگر منانا بھی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج عید پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات، اور گھر جلدی بھاگ کر کے جاتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے ملاقات کرنا ہے۔ آج مصافحہ معانقہ کا دن ہے۔ آپ کو اپنے ماں باپ جس قدر یاد رہتے ہیں میرے عزیزو، اس رسول کو آج ہرگز فراموش نہ کرو جو اپنے رات کی تنہائیوں میں تمہیں امتی امتی کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ آج ان کا دن ہے، آج اس رسول پاک کا دن ہے۔ سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر درود بھیجو اور عرض کرو کہ آقا آج میری خوشی کا دن ہے، میں اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنا آج کی عید کے دن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہے مومنوں۔ باقی میں دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، جن لوگوں نے آج کی عید کو جوا کا اڈا بنا لیا ہو، شراب پینے کا ذریعہ بنا لیا ہو، سینما تھیٹر پہ جا کر کے عیش کرنے کا ذریعہ سمجھا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر روح اسلام نہیں آئی۔ اگر اسلام کی روح ہوتی، اگر ایمان ان کے قلب میں بشاشت پیدا کر چکا ہوتا تو ہرگز وہ ایسی جگہ قدم بھی نہیں رکھتے۔ اے میرے عزیزو، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر کے دکھانے کا بھی دن ہے۔ آج دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے کہ یہ باہر نکلے ہیں آج کیا ہونے والا ہے۔ میرے عزیزو، تمہارے پاس سب سے بہترین میسج دینے کا وقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ان کی سنتوں میں ملبوس اپنے گھروں سے آج نکلے ہیں اور پوری دنیا میں حضور کی سنتیں عام کر کے رہیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پھیلا کر رہیں گے۔ آج تمہارے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عام ہونی چاہیے۔ نان مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ تمہارے مدد کا جذبہ آیا، کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ یہ نوجوان کیوں میرے ساتھ اچھائی کر رہا ہے۔ اس وقت تم یہ بتا سکتے ہو یہ میرا اپنا عمل نہیں، یہ میرے آقا کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کے دن غریبوں کو نہیں بھولتے، یتیموں کو فراموش نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج ان یتیموں، بیواؤں، سب کے گھروں کا خیال تک رکھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج عید کے ان لمحات میں یقیناً رمضان المبارک گزر جانے کے بعد خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے،
لیکن ساتھ ہی آج ہمیں قلق بھی ہے، غم بھی ہے ہمارے ان بھائیوں کا جو آج عید منانے کے لیے یا تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ناحق جیلوں میں بند ہیں، کچھ بے قصور قیدی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں اسباب کی کمی ہے اور کوئی عید نہیں ہے ان کے ہاں۔ وہ فلسطین کا علاقہ ہو کہ شام ہو کہ یمن ہو کہ عراق ہو، ان کے ہاں کوئی عید نہیں۔ وہ کھلے میدانوں میں آج بھی ایک ایک روٹی اور بوٹی کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ آج اس درد کے ساتھ ہم عید کے لیے حاضر ہیں اور بارگاہ مولا میں یہ عرض ضرور کریں گے کہ مولا، جہاں تو ہمیں نرم لقمے کھلا رہا ہے، حضور کی اس غریب امت پر بھی رحم فرما دے۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج عید کے دن جو کام کرنے کے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ دو ہے، دو عمل اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو عمل کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تکبیر بیان کرنا پہلا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دو عمل آج کے دن اللہ بہت پسند فرماتا ہے، ایک اس کی بڑائی بیان کرنا تکبیر، اور دوسرے استغفار۔ اور فرمایا کہ جب اپنے گھروں سے نکلو تو تکبیر کہتے ہوئے نکلو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تکبیر پڑھتے ہوئے آئے؟ بہت کم لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھن میں چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا اس تکبیر کا اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ، آنے کے وقت جس راستے سے آئے تھے عید کے لیے، جانے کے وقت دوسرے راستے سے جاؤ۔ واجب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا سنت۔ فرمایا گیا کہ جب تم ایک راستے سے تکبیر پڑھتے ہوئے آتے ہو تو اس راستے پر موجود جتنے مکان، پتھر، درخت ہیں وہ سب تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن تمہاری تکبیر کی وہ گواہی دیں گے کہ مولا یہ ہمارے سامنے سے تیری بڑائی کرتا ہوا گزرا ہے۔ تو ہو سکے دوسرے راستے پر بھی گزرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو اپنی تکبیر کا گواہ بنایا جا سکے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ تکبیر آج کے دن بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اسی تکبیر کی آج ضرورت بھی ہے مسلمان کو۔ اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کا آج بھی بہت سارے لوگوں کو انتظار ہے، جس تکبیر کی آواز سے ہی کفر کے خیموں میں ہلچل مچ جائے۔ وہ صرف اور صرف حلق سے نکلنے والی تکبیر نہیں ہے، وہ ایمان کی بشاشت اور توکل کے ساتھ نکلنے والی تکبیر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے عزیزوں، عید الفطر میں جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھدار طبقہ ہے ہمارا۔ آج شام تک ایک بات طے کر کے رکھ لینا، کیونکہ کل رات کو ہی شیطان آیا ہے چھوٹ کر کے قید سے، اور وہ اپنے پورے فورس کے ساتھ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے ان راستوں سے لے کر گناہوں کے اڈوں پر لے جاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اس لیے آج شام تک اپنے آپ کو کنٹرول کرو کہ میں نہ آج گانے بجانے، سینما اور جوؤں کی طرف جاؤں گا، اور نہ ہی بے حیائی کے اڈوں کی طرف جاؤں گا۔ آج کا دن اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر رشک فرماتا ہے۔ توجہ تو چاہتا ہوں، توجہ۔ عید کے دن جب بندے سجدے میں گرتے ہیں
ईदगाह हो कि मस्जिदें हो, जैसे ही तुम ईद के दिन सजदे में चले जाते हो, ये लम्हा कौन सा है जानते हैं आप? ये लम्हा कौन सा है? जिस दिन दुनिया पूरी, आप भी रमजान भर सजदे में गए होंगे, इबादतें करके भीख क्या मांगते थे? अल्लाह तू राजी हो जा। हम यहां मांग रहे थे, लेकिन ईद के दिन के सजदे के बारे में फरमाया गया, जैसे ही उम्मत सजदे में जाती है, मौला सारे फरिश्तों में ऐलान फरमाता है, फरिश्तों आओ देखो मेरे बंदे, मैं इन सब से राजी हूं और इन सब पर मुझे रज कहता है। आज दुनिया खुशियों में डूब करके अय्याशी करना चाहती है, लेकिन मेरे ये बंदे हैं जो दुनिया को तर्क करके मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हैं। आज मौला रब्बुल इज्जत रश्क फरमाता है फरिश्तों पर। इसलिए मेरे अजीजों, निहायती इखलास के साथ, इत्मीनान के साथ और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने आप को खुद सुपुर्द करके ईद की नमाज अदा करें, और उम्मीद है कि ये ईद हमारी एक इनकलाब लाएगी इंशाअल्लाह। जो हालात आज पैदा हो चुके हैं, मैं उसके लिए भी गुजारिशतन यानी मारूजतन यह अर्ज करूंगा कि आप अमन व अमान को बरकरार रखें, अमन व अमान को बरकरार रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे अफसोस है यहाँ के भी हालात और पूरे हिंदुस्तान के भी हालात जिस तरह से अपनाए जा रहे। यहूदियों की एक बड़ी साजिश थी खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में। वो क्या करते थे कि मुसलमानों को भड़काने के लिए, वरगलाने के लिए कुछ उनकी मुक़द्दस चीज़ों की तौहीन करते थे किसी एक के ज़रिए से, और जब मुसलमान भड़क जाते, बाहर आते, तो फिर उनके बीच में ये यहूदी भी दाखिल होते थे, बाज़ाब्ता ये तरीक़ा अपनाते थे और फिर मुसलमानों में आपस में लड़ा देते थे। उसके बाद वहाँ से खिलाफत के ख़िलाफ़ ऐलानात भी करते थे, उसमें यहूदी दाखिल होते थे। तो इस तरह भीड़ जमा करके बाहर वरगलाना, लोगों को उकसाना, यह उनका काम था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हो सके। माशा अल्लाह, कितना प्यारा बयान किया है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने। उम्मीद करते हैं आप इस पर अमल भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।